اگر آپ مائیں اور بیٹیاں اور بہویں اور گھر کی جو آپ مین ذمہ دار ہیں، آپ اگر چاہ لیں کہ گھر کے ماحول کو ہمیں اچھا بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، نیک اور صالح بنانا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، ذکر اور تسبیحات کے لیے وقت نکالنی ہے، خود بھی بیٹھنا ہے، گھر کے تمام بڑے چھوٹے اور بچے اور بچیوں کو لے کر کے بیٹھانا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ماحول نہ بدلے اور زندگی میں انقلاب نہ آئے۔ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو بندہ قدم اٹھائے، جو آگے بڑھے۔ آج ہم کوشش ہی نہیں کرتے تو پھر ہمارے اندر انقلاب کیسے آئے گا اور تبدیلی کیسے آئے گی؟ سوچنے کی ضرورت ہے بہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ تمام خواتین کو اور ہم سبوں کو ایک بار پھر اپنے نام اور اپنے دین کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ وقت اور حالات جیسے بھی ہوں، ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکام، اللہ کی قانون اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے اور بغیر اس کے زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں یہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ آپ سب کے علم میں یہ بات بہت اچھی طرح سے ہے کہ یہ جو میری نشست ہوتی ہے، یہ جو پروگرام ہوتا ہے، یہ خاص کر کے خصوصاً آپ خواتین اور مستورات کے لیے ہے، ماں کے لیے ہے، بہن کے لیے ہے، بیٹی اور بیوی کے لیے ہے نا، یعنی خواتین کی زندگی سے تعلق ہے۔ اس لیے زیادہ تر جو اس میں باتیں ہوتی ہیں یا جو عرض کی جاتی ہے وہ باتیں ہوتی ہیں جو گھریلو ہوتی ہے اور جن کا تعلق آپ خواتین سے ہے۔ باقی جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے باتیں پھر مسجد میں ہوا کرتی ہے، جمعے میں ہوا کرتی ہے، اور جو دیگر مجالس ان کی ہوتی ہے ان میں ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوچنا کہ صرف مجھے کوئی بات کہی جا رہی ہے، یہ بالکل فضول سوچ ہے، کیونکہ یہ نشست ہی خاص آپ کے لیے ہوتی ہے کہ آپ سے کچھ کہا جا سکے، آپ کو بتایا جا سکے، سمجھایا جا سکے۔ اس لیے جو باتیں بھی عرض ہوتی ہے اس کو بڑے غور سے سنیں، بڑی سمجھ سے سنیں۔ دھیرے دھیرے تعداد کمی، اس کی بہت ساری وجہ ہیں، خصوصاً جو میرا خاص مقصد تھا اور خاص جو میں نے کوشش کی تھی وہ یہ کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو ہماری پڑھنے والی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ ضرور پروگرام میں شامل ہو، ماں ان کو ضرور لے کر کے آئے یا بھیجے۔ لیکن ابھی بالکل تازہ آتے کا واقعہ بتاؤں کہ اللہ کا کرم ہے، کیا بتائیں کہ ہم لوگ صرف مردوں کو ہنستے ہیں یا نوجوان بچوں کو جو ایسے کوستے ہیں، لیکن جیسے مرد اور بچے بیٹھے رہتے ہیں ویسے آپ کے محلے کی تمام خواتین سڑک کے اوپر بیٹھ کر پنچایت کر رہی ہے، لیکن اس کو یہ توفیق نہیں ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ آج اس پروگرام ہے اور اجتماع ہے تو ہم پہنچ جائیں۔ حالانکہ وہ سب پہلے آتی تھیں، ان میں سے جتنی تھی سب کو دیکھیں کہ سب آنے والی ہے، لیکن ابھی سب وہ ایک خوش فہمی میں ہے، ہمیں تو سب آتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے یا ہم جا کے کیا کریں گے۔ دوسری بات، نوجوانوں کی تعداد کم ہوئی، بچیاں آنے سے کم ہو گئی، ان کا بھی میں نے سروے کیا تو معلوم یہ ہوا کہ آپ جو ہے نا سب بات صرف ہم بچیوں کو ہی کہتے ہیں، ہم ہی لوگوں کو ٹارگٹ کیے رہتے ہیں۔ اس لیے میں یہ بات عرض کیا کہ یہ جو خاص نشست ہوتی ہے ہماری، یہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو اس میں تو آپ کی ہی باتیں ہوں گی نا، آپ کو ہی جس سونے کے ڈھیلے کو زیور بننا ہوتا ہے، اسی سونے کے ڈھیلے کو مار کھانا پڑتا ہے، چوٹ سہنی پڑتی ہے۔ وہ پتھر ہی رہ جاتا ہے جو پتھر چوٹ نہیں سہتا ہے نا، جس کے اوپر چھینی اور ہتھوڑی سے کٹائی نہیں ہوتی ہے، جس کے اوپر کوئی ضرب نہیں لگتی ہے، جس کے اوپر کوئی وہ پھر مورت نہیں بن پاتی، وہ پتھر یوں ہی پتھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آپ کے سنوارنے کی اور آپ کے سدھارنے کی بات ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات، شریعت کی بات ہوتی ہے، تو اسے بڑے غور اور بڑے توجہ سے سنیں اور سمجھیں۔ وقت چونکہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اذان کا وقت گھٹ گیا ہے، پہلے میں کچھ کام کی باتیں کر لوں 5 منٹ میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگر وقت رہا
تو اخیر کے 5-7 منٹ میں کچھ اور باتیں، تازہ ترین واقعات آپ کو سنائیں گے جو ابھی کے حالات سے بھی ریلیٹڈ ہے اور آپ کے محلے سے بھی ریلیٹڈ ہے، وہ تازہ واقعہ سنائیں گے۔ پہلے کچھ کام کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ آج کل ہم سب کے گھر میں خواتین ہیں، مائیں ہیں، لیکن ماں کو چاہیے کہ ماں سب سے پہلے ماں زیادہ تعلیم و تربیت والی ہو۔ ماں کے اندر تربیت یہ زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ماں کے اندر تربیت ہوگی تو پھر بچے کے اندر تربیت ہوگی۔ اس لیے خواتین کا عبادت گزار ہونا، پرہیزگار ہونا ضروری ہے نا۔ اچھی نسل کے لیے ماں کا سنورنا ضروری ہے۔ آج مائیں دینی علوم کو چھوڑ کر سب کچھ سکھاتی ہیں تو بچوں میں دینی علوم کہاں سے آئے، ہے نا۔ آج ماں کے بددین ہونے سے پورا گھر بگڑا ہوا ہے، پورا گھرانہ بگڑا ہوا ہے، چونکہ ماں بددین ہے۔ ماں اگر صالحہ ہوگی، متقیہ ہوں گی تو اولاد بھی نیک و پرہیزگار ہوگی۔ ماں کی سیرت و کردار نسل کی تربیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کی سیرت کیسی ہے، ماں کا کردار کیسا ہے، یہ جاننا اور سمجھنا اور اس کو سنورنا بہت ضروری ہے۔ ماں بچپن میں بچے اور بچیوں کو ڈھنگ نہیں سکھاتی ہے اور جوانی میں پھر انہی بچے اور بچیوں سے لات کھاتی ہیں تو روتی پھرتی ہیں، ہے نا۔ ماں کی جو آغوش ہے، ماں کی جو گود ہے، یہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ بچپن میں ہی اسے سنوارا جائے اور تربیت کیا جائے، ہے نا۔ ماں یعنی عورت یہ گھر کی رانی ہے، یہ بازار کی نوکرانی نہیں ہے کہ ہم اسے پڑھائیں، لکھائیں، بنائیں، سنواریں اور بازار کے لیے بازار میں چھوڑ دیں، مارکیٹوں میں چھوڑ دیں، کمانے کے لیے چھوڑ دیں۔ ماں یا عورت اس کام کے لیے نہیں ہے۔ عورت گھر کی زینت ہے، یہ بازار کی رونق نہیں ہے۔ اس بات کو بڑی اچھی طرح سے سمجھیں اور غور و فکر کریں اس تعلق سے۔ استاذ نے درجے میں کلاس میں بچے سے کہا کہ ایک مضمون لکھو اور اس مضمون کا ٹاپک یہ ہے کہ تمہاری پسندیدہ ماں، یعنی تمہاری ماں کیسی ہے اور کیسی ماں کو تم پسند کرتے ہو۔ سب بچوں نے خوب اپنی ماں کی تعریف لکھی۔ بڑے توجہ سے اس چھوٹے سے واقعے کو سنیے گا، میں آپ کو سنا رہا ہوں جو یہ تازہ حقیقت واقعہ ہے۔ سب بچوں نے ماں کی خوب تعریف لکھی، میری ماں ایسی ہے، میری ماں ویسی ہے، سب نے سب کچھ لکھا، لیکن ایک بچے نے پسندیدہ ماں کی جگہ پر لکھا کہ مجھے آف لائن ماں چاہیے، مجھے ماں وہ چاہیے جو آف لائن ہو، مجھے ان پڑھ ماں چاہیے، وہ ماں چاہیے جو موبائل نہ استعمال کرتی ہو، جو میرے ساتھ کہیں بھی آنے اور جانے کو تیار رہے، جو میری خوشی کا خیال رکھے۔ آگے لکھتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں بچہ ہوں، 5ویں یا 6ٹھی جماعت 7ویں جماعت میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اور میری ماں جینس پہنے، میری ماں ٹی شرٹ پہنے، میری ماں آکورڈ اور ولگر کپڑے پہنے۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ماں کی شان ہے اور ماں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ماں کا لباس یہ حیا والا ہونا چاہیے، ڈھیلا کرتا شلوار ہونا چاہیے۔ بچہ لکھتا ہے کہ مجھے ایسی ماں چاہیے جس کے ممتا کی آنچل اور چادر میرے سر پر ہو، اور اگر جینس اور ٹی شرٹ ہوگا تو کہاں سے ممتا کی آنچل اور چادر ملے گی مجھے۔ اور مجھے ایسی ماں چاہیے جو بچے کو اور مجھے اپنے بچے کی طرح سے اپنے گود میں لے کر کے، میرے سر کو اپنے گود میں رکھ کر کے مجھے سلائے اور میرا خیال کرے، مجھے ایسی ماں چاہیے۔ آج ماں سب ہیں، کون کیسی ہیں اسے خود اپنے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے وہ بچہ خود لکھتا ہے اپنے اس مضمون میں اور ٹاپک میں کہ ماں مجھے وہ نہیں چاہیے جو آن لائن کھانا آرڈر کر دے، جو آن لائن پیزا آرڈر کر دے، جو آن لائن باہر سے کھانے منگوا دے، بلکہ ماں مجھے وہ چاہیے جو گھر میں پیار سے کچھ بھی بنا لے، کھچڑی پکا دے، میں اور پاپا مزے لے کر کے کھائیں گے، لیکن گھر میں کھائیں گے اور گھر میں رہیں گے۔ اس لیے مجھے بس آف لائن ماں چاہیے۔ اتنا ہی ابھی ٹاپک پڑھا گیا کلاس میں، کاپی جب چیک ہوئی تو اتنا ہی مضمون پڑھا گیا کہ پورا کلاس یہ رونے لگا، پورے کلاس سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ہر طالب علم اور کلاس کے استاد کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے، ان کی بھی آنکھیں نم تھیں۔ آپ سوچیں اور غور کریں، کہتے ہیں نا بی اے ماڈرن وومن، ہے نا، ماڈرن مدر، بٹ کیئر یور چلڈرین ان دیئر چائلڈہڈ۔ آپ کو جدید ماں بننے کا شوق ہے، ماڈرن ماں بننے کا شوق ہے، سیریل والی ماں بننے کا شوق ہے نا، ایکٹریس ماں بننے کا شوق ہے، کچھ بھی بننے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے
بچے کا بچپن میں خیال رکھیں، موبائل کی وجہ سے بچوں سے دور نہ ہو جائیں، موبائل کی وجہ سے بچوں سے دور نہ ہو جائیں۔ دو طریقہ ہے اس کا، سمجھے بڑی غور سے، خود موبائل میں بیزی رہنا یا بچوں کو موبائل دے کر بیزی کر دینا، بچوں کو موبائل دے کر کے موبائل میں پھنسا دینا اور بے فکر ہو جانا کہ بچہ ابھی موبائل میں ہے، اب تو کچھ دھیان ہی نہیں دے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے آج کل۔ یہ دونوں ایک ہی بات ہے کہ بچے کی تربیت صحیح نہ کرنا اور بچے کی طرف دھیان نہ دینا۔ آپ بڑے غور سے سمجھیں، یہ بچپن کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری یہ باتیں، میری یہ گزارشات ان نام نہاد جدید ماؤں کے لیے ہے جو اپنے کو پڑھی لکھی کہتی ہے نا، اپنے کو ویسٹرن کلچر کو فالو کرنے والی کہتی ہے۔ ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کا بچپن نہیں چھینیے، بچوں کا بچپن چھیننے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ سمجھنے والی بات ہے اور غور کرنے والی بات ہے۔ آج کل اس تعلق سے ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہو رہا ہے۔ ایک پروفیسر صاحب نے اپنا ذاتی واقعہ بیان کیا کہ میں نے پوچھا بچوں سے کہ واٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی، کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا، آئی وانٹ ٹو بی ایپل فون، میں ایپل کا فون بننا چاہتا ہوں، موبائل بننا چاہتا ہوں۔ سوال کیا، وائی، ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ کم سے کم میری ماں مجھے وقت تو دے گی، میری ماں مجھے ہاتھ میں تو اٹھائے گی، میری ماں مجھے غور سے تو دیکھے گی، میری ماں میرا خیال تو کرے گی۔ میری ماں مجھ سے زیادہ اپنے ایپل فون کا خیال کرتی ہے اور مجھ سے زیادہ اپنے موبائل کو وقت دیتی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں موبائل ہی بنوں اگلے جنم میں، یا موبائل ہی بنوں بڑا ہو کر کے، تاکہ میری ماں کم سے کم مجھے وقت دے سکے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آج کیسے ہماری نسل تیار ہوگی یا ہماری نسل کیوں کر بگڑی ہے۔ بڑے غور سے سمجھیے۔ اب میں یہاں سے ایک آخری پیغام عرض کر رہا ہوں، چونکہ وقت کم ہے، وقت بچا تو دو چار بات آپ کو کہہ کے ضرور جائیں گے، لیکن بڑا ایک پیغام ہے جو بس مختصر سا ہے، بس آپ سمجھیے اس کو، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے، ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ اس دنیا میں سمجھیے، یہاں سے اب بات کو، آپ مائیں ہیں، پیغام آپ نے سمجھ لیا، ماں ہونے کا فرض آپ کو نبھانا ہے۔ اس دنیا میں اور یہاں اتنا سب کچھ حاصل ہے ہم سبوں کو، اتنا سب کچھ ملا ہے، اچھا گھر ہے، کھانے کا انتظام ہے نا، سب کچھ ہے ہمارے پاس، یہاں بیڈ روم ہے، بستر ہے، سارا انتظام ہے، پھر بھی ہم پوری رات اپنی سائڈ یعنی کروٹ بدل بدل کر سوتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم تھک جاتے ہیں۔ ہر 15 سے 20 منٹ یا آدھے گھنٹے میں سائڈ کروٹ بدلتے ہیں۔ بڑے توجہ سے بات سمجھیے گا، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں وقت کے حساب سے۔ کبھی کبھی بے چینی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، سکون نہیں ملتا ہے، تو بیڈ پر اٹھ بیٹھ کرنے لگتے ہیں، بیڈ پر کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اٹھ جاتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور یہ سب صرف 60-70 سال کی جو مشکل سے زندگی ہماری ہے اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مگر آپ سوچئے، ذرا توجہ رکھیے بات پہ، ذرا غور کیجئے میرے ساتھ، آپ سوچئے کہ وہ جگہ جہاں پوری زندگی بالکل سیدھا سونا ہے، زندگی بھی کتنی لمبی ہوگی معلوم نہیں، قبر میں جہاں ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی، اور ہمارے اوپر تختہ، بانس، سلائڈز، چٹائی، کھر، سب کچھ ڈال دیا جائے گا، سب کچھ ڈال دیا جائے گا۔ بڑے غور سے میری بات کو سمجھیے کیا میں عرض کر رہا ہوں۔ پھر بے حساب مٹی ڈال دی جائے گی، جس کے بعد اندر اندھیرے، گھٹن، اور بالکل ایسی خاموشی جس سے کچھ سننے کو کان ترس جائے گا، کچھ بھی نہیں، ذرا سا سناٹا ہو جاتا ہے، یہاں ہمارے آپ کے اگل بغل کے ماحول میں کچھ ہو جائے اور سناٹا ہو جائے، کیسی وحشت ہونے لگتی ہے، کیسا ڈر محسوس ہونے لگتا ہے۔ استغفر اللہ ربی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو بچائے عذاب قبر سے۔ اور اس جگہ میں، اس چھوٹی سی جگہ میں گرمی اتنی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج ہمارے پاس گھر ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، اتنا انتظام ہے، ایگزاز ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ موسم گرم ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ وہاں جہاں کوئی سوراخ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا ہوگا؟
نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، انسان روزانہ جی جی کر کے مرے گا۔ یہ باتیں، یہ منظر دیکھ دیکھ کر، سوچ کر کہ وہ 2 گز کی جگہ قبر میں کتنے بے بس ہوں گے۔ کوئی بھی ہو وہاں، کوئی بھی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، بیوی ہو، سوکن ہو، نند ہو، بھاوج ہو، کوئی بھی ہو، دیورانی ہو، جٹھانی ہو، ساس ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالی ہو، گوری ہو، روپے والی ہو، پیسے والی ہو، کسی کے پاس کچھ ہو، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، سب کو اس دور سے، اس حال سے، اس جگہ میں پہنچنا ہے۔ سوچے غور کرے کہ کتنے بے بس ہوں گے، وہاں ہمارے دن رات کیسے گزریں گے۔ مجھے تو یہ سب سوچ کر بہت خوف آتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سانس پھول جاتا ہے۔ کیا حال ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ سب سے چھوٹا مگر سب سے دردناک قصہ قرآن نے بیان کیا، ایک آیت کے چھوٹے سے ٹکڑے میں، چھوٹی سی آیت میں۔ آخری پیغام آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیسے آئے۔ وہاں جب دیکھیں گے نا، یہاں اچھے بننے والے، خوبصورت بننے والے، اور یہ بھی کرنے والے، وہ بھی کرنے والے، خوب ماڈرن ایج کے زندگی گزارنے والے، اور سب کچھ ہمارے پاس۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ میری منہ سے بہت کچھ سن چکے ہیں، آپ اشارہ سمجھیے۔ یہ سب کرنے والی خواتین اور مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو اپنے کو خوب ایکسٹرا آرڈنری سمجھتی ہیں، ایکسٹرا سمجھتی ہیں، خوب قابل، جب وہاں ہوگی نا، سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے۔ جو حیادار ہوگی، جو پردے دار ہوگی، جو غریب ہوگی، جو شریف ہوگی، جس کے اوپر ہنستے ہیں، تانے کستے ہیں، اللہ ان کو اپنی رحمت سے بچائے گا، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ ان کے اعمال کو قبول کر کے بچا لے گا۔ اور یہ جو خوبصورت ایکسٹرا آرڈنری ہے نا، جہنم میں جب گریں گے سوال ہوگا تم کیسے، تم تو بڑی قابل تھی، تم کو تو بڑا سب کچھ چلانا آتا تھا، منٹوں سیکنڈوں میں نہ جانے کتنوں کو تم نے چلا دیا تھا، تم کیسے۔ ایک جواب صرف آئے گا، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اتنا سب کچھ تو ہم جانتے تھے، سب کچھ تو کرتے تھے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، رب کی بات نہیں مانتے تھے، رب کے پیغام پر عمل نہیں کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ آج ہم جہنم میں ہیں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز قائم کیجیے، نماز کا اہتمام کیجیے، نماز پڑھیے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھی جائے، نماز پڑھیے، نماز کا اہتمام کیجیے، 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر کی بچیوں کو بھی، اپنے بڑوں کو بھی، خود بھی پڑھیں۔ مائیں اگر چاہ لے، بیویاں اگر چاہ لے، بیٹیاں اگر چاہ لے، تو ایسا کوئی کام نہیں ہے گھر میں جو نہیں ہو سکتا۔ گھر کا ماحول نہیں بدل سکتا، گھر میں دینی ماحول نہیں آ سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آج بیویاں چاہتی ہیں، بیٹیاں چاہتی ہیں، مائیں چاہتی ہیں، جس کی وجہ سے گھر میں ہر قسم کا گناہ ہو رہا ہے، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، گناہ کی چیزوں کو لایا جا رہا ہے، گناہ کے ماحول بنائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ مائیں اور بیٹیاں اور بہویں اور گھر کی جو آپ مین ذمہ دار ہیں، آپ اگر چاہ لیں کہ گھر کے ماحول کو ہمیں اچھا بنانا ہے، دیندار بنانا ہے، نیک اور صالح بنانا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، ذکر اور تسبیحات کے لیے وقت نکالنی ہے، خود بھی بیٹھنا ہے، گھر کے تمام بڑے چھوٹے اور بچے اور بچیوں کو لے کر کے بیٹھانا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ماحول نہ بدلے اور زندگی میں انقلاب نہ آئے۔